بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو الیکشن ٹرائبونل مقرر کیے گئے تھے، الیکشن ٹرائبونل کی اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کتنی الیکشنز پیٹیشنز پر فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی حالیہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہوئی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے اپنے بنائے گئے رولز کی خلاف ورزی، سنگین خلاف ورزی ہے، اور جس کے بعد پھر اب جو نئے ججز کی تعیناتی، 4 مزید ججز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ اچانک فیصلہ سامنے آیا ہے چونکہ جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا رول نمبر 5 ہے، سب رول 1 ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے 9 ججز کو تعینات کر کے ایڈیشنل ججز کی نامزدگی کی منظوری دے کر جوڈیشل کمیشن نے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دوران سروس انتقال کر جانے والے جو لوگ ہیں یا ملازمین ہیں، ان کی پینشن سے متعلق اور ان کی جو مراعات ہیں جو ان کی لائف میں، اور پھر ان کے بعد ان کی جو بیوی بچوں کو نوکری دی جاتی تھی، وہ تمام کی تمام جو مراعات ہیں یا ان کا جو حق ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین سے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت دوران سروس انتقال کر جانے والے سرکاری ملازمین کی فیملیز کو اب نوکری نہیں ملے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا میمورنڈم جاری ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے دوران سروس انتقال کر جانے والے سرکاری ملازمین کے خاندان کو نوکری دینے کی سہولت ختم کر دی ہے۔ نوکری کی سہولت وزیر اعظم اسسٹنٹس پیکیج کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمری کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ دہشت گردی میں شہید ہونے والے ملازمین کے خاندانوں کے لیے یہ سہولت برقرار رہے گی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا سول ملازمین کے بچوں، بیوہ، بیوی اور بیمار افراد کو ملازمت دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ سہولت برقرار رکھی گئی ہے۔ تمام وزارتوں، ڈویژن اور ان کے ماتحت اداروں کو اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پر حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اور وزیر آباد جو حملہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اس کے مطابق مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا ایک پولیس انسپیکٹر جو بعد میں جن کی وجوہات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس انسپیکٹر جو مدعی تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عمران خان قاتلانہ حملہ کیس میں پولیس نے عمر عطا بندیال نے سہولت کاری کی۔ عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ ایف آئی آر لے کے آئیں، وہ بجائے اس کے کہ عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر ایف آئی آر لے کے آتے، وہ ایک ایسی ایف آئی آر لے آئے جو کہ ایک پولیس افسر کی مدعیت میں تھی۔ اب وہ جو پولیس انسپیکٹر تھا وزیر آباد تھانے کا، اس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جیسے جو شہباز شریف کے تفتیشی افسر کی ڈیتھ ہوئی، جیسا باقی جو جج ارشد ملک کی ڈیتھ ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مدعی، اس کیس کا مدعی ڈیتھ ہو گئی۔ جب عمران خان نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تو عدالتوں نے اس وجہ سے وہ درخواستیں خارج کر دیں کہ ایک ہی وقوع کی بابت ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ایف آئی آر ہو چکی ہے، وہ بھلے پولیس کی مدعیت میں ہے، تو عمران خان کی مدعیت میں مقدمہ ہی درج نہیں ہوا تھا۔ اب عمران خان کو اس کیس میں بطور گواہ رکھا گیا تھا، جو مضروب وٹنس ہے، جس کو جو زخمی گواہ ہے اس کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ عدالت میں وزیر آباد حملہ کیس میں دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں سماعت ہوئی تو عمران خان کو بطور گواہ طلب کیا گیا تھا۔ اب حکومت اور سرکار نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا ان دا پریزنس آف ہز جو وکلا ہیں ان کی پریزنس میں وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ وہ بیان نہیں ریکارڈ کروانا چاہتا تو ان کے بیان کو ختم کر دیا جائے، ان کو ان کا جو رائٹ ہے کلوز کر دیا جائے، ان کا حق ختم کر دیا جائے۔ اب یہ کہا گیا سرکار کی جانب سے۔ دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں یہ مقدمے کی سماعت بھی دہشت گردی عدالت گجرانوالہ جیل میں ہوئی۔ وہاں پر وزیر آباد حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان نے کیس میں بطور گواہ بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا۔ عمران خان، یاسمین راشد، عمر سرفراز کے بیانات کے لیے سماعت گجرانوالہ میں کی گئی۔ سیکیورٹی خدشات پر تین گواہوں کی حد تک سماعت گجرانوالہ جیل میں کی۔
سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا مراسلہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان اپنے وکلاء کی عدم موجودگی میں بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے۔ اب چونکہ وہ بیان تھا سرکار کا، عدالت نے سرکار کے بیان پہ ریلائے نہیں کیا۔ عدالت نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو آئندہ سماعت پر عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گواہ خود ویڈیو لنک پر کہے کہ اگر وہ بیان نہیں ریکارڈ کروانا چاہتا یا وہ مہلت لینا چاہتا ہے۔ سرکار چاہتی تھی کہ عمران خان کے بیان، چونکہ عمران خان تو پھر بیان وہی ریکارڈ کروائیں گے نا جو انہوں نے درخواست دی تھی، جن لوگوں کو نامزد کیا تھا۔ اب سرکار چاہتی ہے کہ عمران خان کا بیان ریکارڈ نہ ہو۔ جج نے کہا کہ بھئی ویڈیو لنک پہ عمران خان کو لیں، وہ میرے سامنے یا تو کہہ دے گا کہ بھئی میں بیان نہیں ریکارڈ کروانا چاہتا، تو بات ختم۔ ہاں اگر وہ مہلت لینا چاہتا ہے یا وہ کوئی اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے۔ عدالت نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے، اب چونکہ یہ گجرانوالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے تو اس وجہ سے گجرانوالہ جیل عدالت میں عمران خان کی ویڈیو لنک پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ باہر تو آ نہیں سکتی، وہ تصویر تو باہر آ نہیں سکتی، ویسے بھی جیل میں ہونا ہے، تو وہاں ویڈیو لنک ہو جائے گی اور ویڈیو لنک پر پھر عدالت پوچھ لے گی عمران خان کی سٹیٹمنٹ کا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ اس کیس میں اب تک 55 گواہوں پر جرح ہو چکی ہے۔ اس کیس میں 55 گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد کراس ایگزامینیشن بھی ہو چکی ہے عمران خان حملہ کیس میں۔ یہ چونکہ اس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن اب تک اس کیس میں 55 گواہان، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں جو زخمی ہوئے تھے، وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ فافن جو ایک ادارہ ہے اس کی جانب سے الیکشن ٹرائبونلز کی اب تک کی جو کارکردگی ہے، فافن رپورٹ کے مطابق الیکشن ٹرائبونلز نے جنوری 2025 میں مزید 11 پٹیشنز پر فیصلے کیے، اور جو نمٹائی گئی پٹیشنز کی تعداد اب 112 ہو گئی ہے، جو کل دائر کردہ پٹیشن کا 30% ہے۔ 9 پٹیشنز لاہور کے، 3 ٹرائبونلز، ایک پٹیشن بھاولپور اور کراچی ٹرائبونل نے نمٹائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پٹیشنز میں 4 پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں، 4 مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے دائر کی تھی، ایک پٹیشن استحکام پاکستان کے امیدوار نے دائر کی تھی۔ انتخابی تنازعات کے حل کے عمل میں 2024 کے آخری حصے میں تیزی آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک بھر کے 23 الیکشن ٹرائبونلز میں 371 انتخابی پٹیشنز دائر کی گئیں۔ بلوچستان کے 3 الیکشن ٹرائبونلز نے 51 میں سے 41 پٹیشنز پر فیصلے کیے۔ پنجاب کے 9 الیکشن ٹرائبونلز نے 192 الیکشن پٹیشنز میں سے 45 کے فیصلے دیے۔ رپورٹ میں کہا کہ سندھ کے 5 انتخابی ٹرائبونلز نے 83 میں سے 17، خیبر پختونخوا کے 6 الیکشن ٹرائبونلز نے 42 میں سے صرف 9 پٹیشنز، جبکہ قومی اسمبلی کے حلقوں کے متعلق 123 میں 25 پٹیشنز کے فیصلے کیے گئے۔ قومی اسمبلی کی 123 جو درخواستیں ہیں الیکشنز پٹیشنز ہیں۔ پنجاب میں 12 اور بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقوں کی 7 پٹیشنز، سندھ میں 4 اور خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے حلقوں کی 2 پٹیشنز کے فیصلے کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں کے تنازعات پر فیصلوں کے حوالے سے پیش رفت سست ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے 248 پٹیشنز میں سے 87 بلوچستان اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے، 33 پٹیشنز کے فیصلے کیے، پنجاب اسمبلی کے 33، سندھ اسمبلی کے 13، کے پی اسمبلی کے 7 حلقوں کی پٹیشنز بھی نمٹائی گئیں۔ علاوہ ازیں الیکشن ٹرائبونل کے 38 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج کیے گئے، جن میں بلوچستان کے 24، پنجاب کے 10 اور سندھ کے 4 حلقوں کے فیصلے چیلنج ہوئے۔ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن ٹرائبونلز کی اپیلیں زیر التواء ہیں، اس میں ٹوٹل 38 اپیلیں زیر التواء ہیں، جس میں 24 بلوچستان کی ہیں، پنجاب کی 10 ہیں اور سندھ کے 4 حلقوں کی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کی میجورٹی پی ٹی آئی کی ہیں جو پٹیشنز ہیں جو اب تک ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے عدالت میں۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں نامزدگیوں کے لیے پہلے 9 ججز کو ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا یا منظوری دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور وہ تمام کے تمام وکلاء میں سے تھی۔ اب 4 ایڈیشنل سیشن ججز کی بطور جج ہائی کورٹ تقرری کے لیے دوبارہ سے نام مانگ لیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ مزید 4 ایڈیشنل ججوں کی تقرریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جوڈیشل کمیشن نے 13 فروری تک نام طلب کر لیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل جج ضلعی ججوں میں سے لیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے نامزدگیوں کے لیے ممبران کمیشن کو خط ارسال کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 ایڈیشنل ججوں کی تقرری کے لیے نام جوڈیشل کمیشن کے 6 فروری کے اجلاس کے تناظر میں طلب کیے گئے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ کہاں پہ جو ہے وہ رولز کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب جو جوڈیشل کمیشن کا رول نمبر 5 ہے اور سب رول 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ضلعی عدلیہ اور وکلاء کی مناسب نمائندگی یقینی بنانا ہوتی ہے۔
یہ جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جب ہائی کورٹ کے لیے ججز کی تعیناتی کرنی ہے تو آپ نے وکلاء میں سے اور ججز میں سے مناسب نمائندگی آپ نے یقینی بنانی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 10 کا نام مانگے تھے، 10 میں سے 9 تقرریاں ہوئیں اور 9 کی 9 وکلاء میں سے ہوئیں، 9 کی 9 وکلاء میں سے ہوئیں۔ تو جوڈیشل کمیشن کا رول 5 سب رول 1 یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے ہائی کورٹ کے لیے تقرری کرنی ہے تو اپنے وکلاء اور ججز، ایڈیشنل جو ججز ہیں، سیشن ججز، ان کی مناسب نمائندگی یقینی بنانی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 10 میں سے 9 جج تعینات کیے اور 9 کے 9 وکلاء میں سے کیے، جو کہ رول 5 سب رول 1 کی خلاف ورزی ہے، سنگین خلاف ورزی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو اب الگ سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اب الگ سے 4 ایڈیشنل سیشن ججز کی تعیناتی بطور جج ہائی کورٹ کے صرف سیشن ججز میں سے 4 جو ہیں وہ ایڈیشنل جج لگائے جائیں گے۔ 13 فروری تک نام مانگ لیے ہیں۔ وہ جو ایلیگیلٹی ہوئی تھی اور جو خلاف ورزی ہوئی تھی رولز کی، اس کو درست کرنے کے لیے اب الیکشن کمیشن، جوڈیشل کمیشن نے رات گئے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 13 فروری تک جو بھی امیدواران ہیں ان سے نام مانگ لیے ہیں، جو صرف ججز ہوں گے ماتحت عدلیہ سے، جن کو ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے گا۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔